أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ سورہ الفرقان کی آخری آیات ہیں. اس سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی قدرت، اپنی کار فرمائی، اپنی صنعت گری، اپنی کرشمہ کاری کا ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ میرے ایک ذات ایسی ہے جو نفع و نقصان کے اوپر قادر ہے. سارے اختیارات میری مٹھی میں. میں نے انسانیت کی خیر اور فلاح کے لیے کتابیں اتاری ہیں، انبیاء کو مبعوث کیا اور اپنے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں تمہارے اندر بھیج کر تم کو اس کو موقع دیا ہے کہ تم اپنی قسمتوں کو بنا سکو اور اپنے لیے خیر کا انتظام کر سکو. ہم نے ان کی ذمہ داری نہیں مقرر فرمائی ہے کہ زبردستی تمہارے دلوں میں ایمان اتار دیں، تم چاہے بھاگتے اور ہٹتے رہو، بلکہ ہمارے رسول کا صرف منصب یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے بشارت سنا دے کہ جو اللہ کو اکیلا مان کر اپنے گلے میں اس کی غلامی کا قلادہ ڈال لے، بس ان کے لیے خیر خوبی ہے، ان کے لیے خوشنجانی ہے، ان کے لیے عیش ہے، ان کے لیے مزے ہے، ان کی زندگی پائیدار زندگی ہمیشہ کے نعمتوں میں شرابہ زندگی ہے. اور جو اپنے اللہ کے ناشکرے بن کر زندگی گزارنا چاہے اور مگن ہو تو ان کو ڈرا دے کہ جہنم کی آگ کھال کو لگ کر دل کو اتار جائے. فرمایا یہ کی بات ہے کہ قوم نے اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا ہے، لیکن اسی دعوت میں خیر ہے، اس کے علاوہ کہیں اور خیر کا مقام نہیں ہے. کوئی کسی اور انداز سے اگر یہ بات پیش کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی اور مسئلے کو سامنے رکھا جائے گا تو کبھی خیر کی ایک طرف نہیں. لیکن اس بات کی مخالفت میں دنیا ہمیشہ کمر بستہ ہو جایا کرتی ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے سامنا پیش آتا ہے داعیان حق کو، جیسا آج آپ کے ساتھ معاملہ ہے. کچھ پرواہ نہ کیجیے، جمے رہیے اس کے اوپر اور صبر کے ساتھ اللہ کی توفیق پر اور اس کے وعدوں کے اوپر یقین کر کے توکل کیجیے اور مثبت طور پر صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کیجیے کھڑے ہو کر نمازوں کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو کٹھن راہ میں
مدد دیں گے اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کی معین اور آپ کی مدد ہے۔ یہ بات بیان کی گئی، اس کے بعد کہا ان سے کہہ دو کہ خود کچھ تو غور کرو، زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، اس آسمان کو کس نے بلند کیا ہے۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے تو خالص ناسمجھی کی وجہ سے یہ چیز ہر دھرمی کیا مانے۔ کسی آنے سب سے پوچھ دیکھو، یہی ایک بات تمہارے سامنے رکھے گا کہ وہ تو ایک اللہ کی اکیلی بات ہے، اور وہ رحمان ہے اپنے بندوں پر انتہا مرحمت کرنے والی ذات ہے۔ سارے کام اس کی اپنی مٹھی میں ہے، عرش کے اوپر وہ مستوی ہے اور کائنات کا کاروبار کسی اور کو سپرد نہیں کرتی ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کھلایا ہے، پروان چڑھایا ہے، اب اس کو اس رحمان اتنا رحم کرنے والا ہے جس کے تم اس کے معصوم بندے ہو، پھر بھی تمہارے اوپر اس کی رحمتوں کی بارش اور نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، اس کے سامنے یہ کرو کہ سرکشی کو چھوڑ کر گردن جھکا دو اور دعویٰ کر کے پڑ جاؤ، اس کے سامنے کرو۔ تو اس کا جواب دیا تھا انہوں نے کہ رحمان کیا کون سا ہوتا ہے، یہ کیا رحمان کون ہے؟ حالانکہ سب کچھ جاننے والے ہیں کہ رحمان ان کی عربی کا لفظ ہے، ہر ایک جاننے والا تھا، صرف یہ بات اس حقارت کے ساتھ یہ رحمان کون تھا۔ اب آپ نے اپنا یہ منصب ٹھہرا لیا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کرتے آپ کے اشاروں کے بل ہم چلا کریں گے، کیسی بات؟ اس طرح سے انہوں نے انکار کیا اور ضد کی۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے پروردگار بیان فرماتا ہے جیسے یہ بدنصیب ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرنے اور رحمان کا شکریہ ادا کرنے سے اس طرح سے بھاگتے ہی اور کہتے ہیں تو رحمان کے نام سے نہ واقف، حالانکہ رحمان وہ ہے۔ ان سے کہیے رحمان یہ رحمانی ہے جس نے تمہارے مقابلے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھیوں کی سیرتوں کی ایسی کایا پلٹ دی ہے کہ تم ان کو دیکھتے ہو، تم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، تم ان کے بات سنتے ہو، تمہارا ذہن معاف ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور میں یہ وہ رحمان ہوں، تم جانتے پوچھتے انکار کرو، لیکن تمہارے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہی لوگ جو تمہاری نگاہ میں حقیر اور ردی تھے، انہوں نے رحمان کو رحمان مان لیا ہے۔ آج دیکھو ان کا حالت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کی سیرتوں کا کیا ہے۔ فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اپنی رحمت سے آج تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ گروہ مہیا فرما دیا۔ وہی رحمان کی تبارک الذی، وہی رحمان ہے، اسی کی ذات ہے جو برکت دینے والی ہے، نعمتیں عطا کرنے والی، اس کو قیام اور دوام بخشنے والی، اس کے اندر امتیاز اور عظمت سمو دینے والی، وہی ایک ہی ذات تو ہے۔ کبھی رحمان کہو، اس سے اللہ کہو، اس سے رحیم کہو، ایسی بابرکت وہی رحمان کی ذات ہے۔ اس نے زمین میں ہی نہیں بلکہ آسمان کی طرف نگاہ ڈالو تو اس نے وہاں قلعے بنا رکھے۔ وجانا اور اسی آسمان میں بنایا ہے اس نے سراجا، ایک چراغ پیدا کر دیا ہے سورج کی، وہ قمرہ اور ایک چاند رات کو اس میں روشن کر دیتا ہے، منیرا جو روشنی سے بھرپور ٹھنڈی روشنی بنتی، وہ کہتے کوئی چیز ظاہر ہو کر قلعہ بن گیا۔ وہ مقام جسے اللہ نے قرآن فرمایا اس کو جنت بنائے ہم نے، اور اس کو شیطان کے لیے قلعے ہیں جس میں داخل ہونا چاہے ان کو مارا بھی جاتا ہے اور وہ داخل قلعہ بن گیا۔ بڑا گیا تبر اسی سے آیا ہے جو کھل کر سامنے آ جائے۔ بعد میں کہتے ہیں ایک اونچے کشتی کو بالکل ظاہر، اس طرح بروج ہے وہ جو ایسے قلعے جو بلند و بالا ہو، مضبوط والا۔ فرمایا یہ تخلیق کی کاریگری، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور یہ تم نظام
دنیا دیکھ رہے ہو، صبح و شام تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اسی کی کارکروائی ہے۔ اس نے ایک خاص اندازے سے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اسی پر غور کرو، آسمان کی طرف دیکھو اور صبح شام کے اس نظام میں محکم کے اوپر نگاہ ڈالو، تب تم دیکھو گے کس قدر احسان فرمایا ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے کہ جن کو سورج نکال کر کام کرنے کا موقع دیتا ہے، رات کو چاند کی ٹھنڈی روشنی کے اندر تم کو سونے کے لیے شبادا تم کو عطا فرماتا ہے، اور اس طرح تمہاری زندگی کو گویا تھپکیاں دے کر، لونیاں دے کر پروان چڑھا۔ فرمایا یہ جو آفاق کی نشانیاں ہیں، یہ ہم نے ان کے لیے یہ بیان فرمائی ہے لمن ارادہ، کہ جو منیب اور مخلص ہو اور جس کا ارادہ یہ ہو ان یذکرا، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ خیر کی راہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس مقبضے میں آج گومگو میں ہے، اس کے بعد اس کے سارے دلائل سامنے آ جانے کے بعد پھر اس کی وہ کیفیت رفع ہو جائے۔ فرمایا اس لیے کہ ایک انسان اس سے نصیحت حاصل کر کے یہ بات پورے علم یقین کی طرح سے جان لے کہ یہی ایک ہی مالک ہے، اور ہر جگہ ہر طرف جلوہ گری ہے اسی ایک مالک ہے۔ اور او کے معنی اور کے ہیں ارادہ شکورا، اور وہ جو اپنے مالک کے یہ احسانات اپنے ہر جہاں طرف دیکھنے کے بعد پھر شکرگزاری کی رئیس اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عبرت حاصل کر کے یہی ایک رویہ سازگار ہے۔ اور فرمائیے ہم نے مختصر یہ صبح و شام کی نشانی اور آسمان اور چاند اور سورج کا ذکر کیا ہے، یہ اس لیے کہ لوگ ہوش میں آ جائیں، اصلی ایک بات کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیں کہ وہ مالک ہے اور مالکی ساری کائنات کا اصل نور ہے۔ اور میں مالک کی بڑائی میں کیا تم پوری سمجھ حاصل کر سکتے ہو؟ اس کا ایک اندازہ دیکھ لو کہ ایک اس کی رحمت کا ایک پردہ ہوا ہے تو زمین کی کایا پلٹ گئی ہے۔ آج کائنات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئی، درستی تھی ان کے نظارے کے لیے یہ دھرتی کی آنکھ۔ اور میں وہ عباد الرحمان وہ ہے عباد جس رحمان پہ وہ ماننے اور سمجھنے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تم انکاری ہو، تم ایک طرف ہو، اور لیکن نصیبے ور ہیں کہ وہ اس کے بندے بن کر رہے ہیں جو شکرگزار بندے تھے، جو نصیحت حاصل کرنے والے اولی الالباب عقل مند تھے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور پھر دیکھو ان کا حال کیا ہو گیا ہے۔ ان کو تم دیکھتے ہو کسی پوزیشن پر ہو، بڑی سی بڑی زبردست امانت کی جگہ ہو، یا جہاں پر امن اور عوامر کا مقام ہو، کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن ان کی انسانیت میں، ان کی مومنانہ خصوصیت میں فرق نہیں آتا۔ کیا ان کا حال ہو جاتا ہے کہ یمشون فی الارض اونا۔ فرمایا رحمان نے ان کو اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کچھ کر دیا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو، کسی زندگی کے کسی گوشے میں، کسی شعبے میں کہیں بھی ہو، اور اس کے مالا مال کر دیے گئے ہوں اس زمانے میں، لیکن ان کی سیرت کا یہ سمال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بھٹکتے نہیں ہیں، نہ ان میں تبختر آتا ہے، نہ گھمنڈی بنتے ہیں، نہ مغرور بن کر عین پہ گرتے ہیں، کہیں بھی ہو جہاں ان کے معاملات جہاں بھی ہو زمین پر چلتے ہیں، ہاؤنا پروری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، توازن کے ساتھ، جن کے اندر تمہارے جو رحمان کی بندے بننے سے گریزا ہے، رحمان کو پہچاننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی سیٹیں دیکھو، دولت ان کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہے، ان گھمنڈیوں کو دیکھو کہ جس طرح زمین پر چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے بادلوں کے اوپر پہنچتا ہے، سینہ ایسا پھولا ہوتا ہے کہ دونوں زمین مشرق و مغرب تک وہ پھیل جائے گا، اور گردن کو اس طرح سے سیدھا کر کے چلتے ہیں کہ سریا کی بلندیوں سے یہ اپنا ماتھا ملا لیں۔ ان کو دیکھو، بات سمجھ جاؤ تو اس کے بعد تمہاری کسی بات کو سننا گوارا نہ کرے کہ دونوں کی کرے گی۔ ان کو دیکھو تو معلوم ہو کہ اس کے اوپر غرور اور تکبر کی یہ اس کو چن لیا گیا ہے، اور ان کا انداز گفتگو
گفتگو ایسا ہے کہ دنیا ان کے سامنے بالکل ذلیل اور خوار ہے، ہر ایک کو تحقیق نگاہ سے دیکھتے ہیں، فرمایا یہ سارے تمہارے سردار ہیں جو آج تمہاری نگاہوں کے تارے ہیں، اور دیکھو ان کی سیرت دیکھو، اور اس رحمان کے بندوں کو جن کو اس کو رحمان نے اپنا بندہ کہا ہے ان کی سیرتیں دیکھو، کسی مقام پر ہوں لیکن اپنی بات کو پہچانتے ہیں، تکبر اور غرور گھمنڈ یہ ان کے اندر پاس نہیں رکھتا، اور وہ خاکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کسی سے کہیں بھی معاملہ ہو۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا تھا کہ کسی راستے میں چلے، کتنے ماننے والے ہیں، کتنے امتی ہیں، سب سلام کے لیے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے سب کچھ ہونے والے تھے، لیکن آپ اس تیزی کے ساتھ چلتے تھے، بڑا ڈلوان سے چل رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا ہے خود سلام کرنے میں پہل کرتے تھے کہ سلام جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرتے۔ خواتین کو دور سے اشارہ بھی کیا ہے کبھی آپ نے، اور کبھی گزرے ہیں تو سلام بھی کہا ہے، بچوں تک کو دیکھا ہے جمع تو پہلے آپ نے پہل کیے۔ اور ایک صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن نبوت کے روب سے کچھ کاپنے لگتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس پریشانی اور اس روب کا کیا معاملہ ہے، میں بھی تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو عرب کے معمول کے مطابق سکھا ہوا گوشت رکھنے کے بعد کھایا کرتی تھی، میں کوئی تم سے کوئی الگ کوئی غیر اعلیٰ اور عرفہ کوئی مخلوق نہیں ہوں، انسانیت کا میں بھی ایک فرد ہوں، یہ اور بات کی میں نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ معاملات میں کسی طرح سے کوئی مسئلہ ہو اور یہی آپ کے اثرات سے ابو بکر عمر اور دوسرے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں تم نے مجھے بہت بڑا بار کیا، میں تم میں سب سے اچھا نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے اور مجھ کو اس قدر بوجھل کر ڈالا ہے، تم نے مجھے امیر بنایا ہے، لیکن سن رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں مجھ سے فرموداشت ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، ان کی بات اور ہے، اللہ ان کا نگہبان اور وہ اللہ کے پیغمبر۔ ایک بات یہ سن لو کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلوں تم پر میرا حکم دینا، میری اطاعت کرنا، لیکن اگر کہیں میں خود اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹنے لگوں تو تم مجھے سیدھا کر دو، تب میرا حکم تمہارے اوپر نہیں ہے، اب تمہاری خیر خواہی ہے کہ مجھے اس راستے سے ہٹنے دو۔ اور پھر فرمایا میری نگاہ میں تمہارا سب سے زیادہ طاقتور اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ وہ کسی کا حق ماننے والا ہے اور اس سے ابھی مظلوم کا حق لے نہیں لیا گیا ہے، وہ چاہے تمہارا سب سے بڑا طاقتور ہو لیکن میری نگاہ میں سب سے بڑا کمزور ہے۔ اور سب سے بڑا طاقتور وہ ہے، وہ غریب ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے اور ابھی تک اسے حق واپس نہیں مل سکا، وہ سب سے زیادہ۔ مان لیں کہ بچیوں نے آپس میں گفتگو کی، اب تو ابو قحافہ کے بیٹے اب تو امیر المومنین ہیں، کتنے ہمارے گھریلو کام کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے کسی کی بکری کا دودھ دودھ دیا اور انہیں کوئی اور گھر بازار سارا دودھ لے آئے، اور اب کیسے ہوگا، اب تو امیر المومنین ہے، اب تو بڑا درجہ پا گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ خطرہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ان میں کسی کوئی حق نہیں بتائے گا اور وہ اسی طرح سے۔ یہی حال ان کے بعد ان کے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ دنیا ان کے نام سے کام رہی، اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حضرت نبی نے
عبداللہ ابن شداد روایت کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جب میں پچھلی صبح پہنچتا تھا مسجد نبی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کوئی ایسی آیت جس سے ان کے دل کے اوپر انتہا خوف خدا طاری ہوا تو بے ساختہ یہ نہیں کہ بے ساختہ ان کی آواز بھگا جاتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں کیونکہ آواز کے بلند تھے، اس لیے میں پچھلی صبح میں مبی نبی کے ان کی رونے کی آواز ہی تھا. تو جو دنیا کے سامنے شیر تھے اللہ کے سامنے جانے کے بعد ان کی آنکھیں بہ پڑتی تھیں. اور جب کبھی ان کے دل میں کبھی ایک بات کبھی شیطان نے ڈالی ہے، کبھی بہرحال کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے، اللہ نے بتایا یہ شیطان تو انبیاء تک کو پریشان کرتا ہے. ایک دن ممبر پر تو ہے اور یہ کہا ہے کہ عمر کا ایک دن یہ تھا کہ مکے کی گلیوں میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو باپ انتہائی شریرت النخو تھا، سب سے دانے. اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے سر کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس کو حکم دے سکے. یہ کہنے کے بعد نمبر سے اترا ہے. لوگ وہی بات معلوم ہوئی کہ امیر المومنین کے لیے یہ بات کہنے کی کیا تھی. عبد الرحمان ابن عوف جو بہت بے تکلف تھے وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے نفس کو اتنا دلیل کیوں کیا؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہوئی کہ جو دل میں شیطان ڈالتا ہے وہ میرے ڈالا گیا، کچھ اس میں میری بھی کوئی ہے. تو میں نے یہ ظاہر کر دیا العنان یہ خالص احسان اللہ تعالیٰ کا ہے اور میری تو حالت یہ تھی یہ خالص اللہ کا. تو یہ ان کی خاکساری کا عالم اور یہ تواضع ہے. فرمایا لیکن خاکسار تو ہے لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ایسے بھولے اور ایسے سیدھے کہ ان کی خاکساری ان کو لے جائے کہ بھکشو بن جائے. سب کو خوش رکھنا چاہیے. چلو اللہ کو بھی خوش رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے اور دنیا بھی خوش رہے. فرمایا ان کی یہ بات نہیں ہے، یہ خاکسار تواضع ہے لیکن بات وہی کہتے ہیں، وہی جنگ کے چور بات وہی کہتے ہیں انتہائی تواضع کے ساتھ. ورنہ ان بھولوں سے کون لڑے؟ کون ان کو گالی دے گا؟ کون برا بھلا کہے گا؟ اللہ کوئی بات ہے یہ نہیں کرتا کہ ساری بات کی اس لیے ایسا کرتے ہیں یہ لوگ. اس پہ اشارہ فرما دیا وحیدہ خاتم ہونی چاہیے علیہ السلام. فرمایا لیکن دعوت کے موقع سے وہ توحید کی دعوت شرک کا رد اور جو دین حق ہے اس کی دعوت بالکل صاف. یہ نہیں ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، برا نہ مان جائے، دعوت برابر. کبھی تو یہ موقع پیش آتے ہیں کہ ایسے نرم ایسے متوازوں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں خاتم الجاہلون اور یہ بات سن کر لوگ اچھل بولتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اپنے سے پیچھے پڑ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. ورنہ اس کے بعد یہ سب سننے کے بعد کی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں. قالوا سلامہ ایک سلامتی کی بات کہہ کے موقع باقی رکھتے ہیں. یہ بھی نہیں سمجھتے ہو نہ سمجھ ہو موقع آنے دو انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے. تمہارے اس گمراہی سے ہمارے کلیجے میں آگ لگی ہے، تمہارا خیر خواہ ہے. ایسی سلامتی کی بات ہے. یہ ایسا سب ہے کہ بات حق کی بات کریں گے لیکن اس کے بعد اگر کوئی الجھے تو اس سے اڑے نہیں پڑتے. عید کا جواب پتھر سے اور گالیوں کا جواب جوابی گالی. فرمایا دن ان کے ایسے گزرے ہیں یہ سنورے ہوئے دن گزرے ہیں ایسے بےداب. اب نہ ان کو کوئی غرہ ہے اپنی اعمال کی زندگی پر اور نہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے وہ تم نے بات کیا اب تو حقدار ہے، اب کہاں جاتی ہے جنت کی بادشاہی کہاں جاتی ہے. ہم نے اس کو اب تو حاصل کرنے کا سارا انتظام کر ہی لیا ہے، اب کیا بات ہے. فرمایا نہ ان کے دماغ کے اندر کبھی یہ سارا سوال ہوتا ہے جن کو یہ کی کیفیت ہے. اور رات کے وقت والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما جن کو اللہ سے ڈر کر تو ہزاروں میں کھیل رہے تھے، اقتدار کی باتیں ان کے ہاتھ میں تھی لیکن تواضع اور خاکساری کی رئیس نے بھی سزا برابر نہیں ہے. دن بھر یہ کیا ہے اور رات کو میں یہ وہ لوگ یہ بات الرحمان ہے. لوگوں نہ سمجھو اپنی جان کے دشمنوں
تم اس مہمان کو پہچاننا گزارا نہیں کرتے، اس نے یہ کچھ پایا فرق بھی ہے۔ فرمایا دن یوں گزرے اور رات کا والذین یبیتون، راتیں گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے واسطے، جن کی راتیں ہیں سجدہ و قیامہ، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے آنکھیں بہ رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، حمد و ثنا ہے، تکبیر و تحلیل ہے، اور کبھی کھڑے ہوئے اللہ سے قرات کر رہے ہیں، قیام ہے، دعائیں ہیں، تکبیر و تحلیل ہے۔ فرمایا دن یوں اللہ کی فرمانبرداری میں اور راتیں یوں روشن کرتی ہوں اللہ کی یاد سے۔ فرمایا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اب ان کے اندر غرہ اور یہ خیال کہ ہم نے اب تو کامیابی ہم پر ہمارے لیے لازم ہو گئی۔ فرمایا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد، جان لگا دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ کے احسانات کا ایک حصہ بھی ہم ادا کر پائیں۔ شوخی کے بجائے دیم و رجا کے درمیان بھی کہتے تھے والذین یقولون، یہ سب دن اور رات کو سوال لینے کے بعد یہ آواز دیتے رہتے ہیں دعائے کا سب بنصف اللہ کہ پروردگار پھر بیماری حضر صاحب ہم سے عذاب جہنم سے بھڑکتی ہوئی بھڑکتا ہوا بلکہ آگ عذاب کی شکتی بن کر آئے گی، مالک جہنم سے اٹھائے۔ پروردگار کس تیری رحمت ہے، آپ کے لیے کبھی بچے گے مالک، ہمارے اعمال ہماری طاقت کی بات، مالک اس عذاب سے پناہ میں رکھ، اتنا عذاب کان غلاما، جو جہنم کی آگ کا عذاب ہے وہ تو چمٹ جاتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ مالک ہماری دعا ہے سے پناہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ آگ کی وادی جہنم کی وادی ہے، ایسی خراب وادی ہے کہ اگر اس راستے سے گزرنا پڑے خالی مستقل کے طور پر ایک لمحے کے لیے گزرنا پڑے یا وہاں ایک لمحہ ٹھہرنا پڑے تب بھی ایسی بربادی انتہائی ہے۔ وہ مقامہ کسی کو وہی رہنا پڑے ہمیشہ تو اس کے زیادہ بدنصیب کا۔ فرمایا ان کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے اخلاق یہ ہے، ان کی صبح شامیں گزرتی ہیں۔ اب مال کے معاملے میں فرمایا والذین اذا انفقوا، جان لگا دی، عقیدے کو استوار کر لیا، جنت کی بادشاہی کو آنکھوں میں رکھ کر جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اب مال کا معاملہ آیا کہ انسانی زندگی مال و جان سے تو بنی ہے۔ والذین اذا انفقوا، اب جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، تو یہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے جیسے دنیا والے کرتے ہیں کہ ناک اونچی ہو جائے، نام باقی رہے دعوت کا، لوگ تعریفیں کریں، جائز چیز بھی صحیح، اس کے اوپر بھی جائز چیز پر بھی اسراف ہوتا ہے کہ جس حد تک جائز تھا اتنا صرف ہونا چاہیے۔ شادی کے اندر اگر آپ نے شادی ایک جائز چیز ہے لیکن شادی کے اوپر بے پناہ اور بے موقع نام و نمود اور ریا کاری کے لیے یا شہرت کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جو اس جائز بات کے اوپر صرف ہوا ہے یہ بھی اسراف کہلاتا ہے، جو بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا ولم یقتروا، اور مال کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر دینے کا موقع ہو، جہاں قرآن و حدیث اللہ اور رسول کی بات یہ بتاتی ہو کہ یہ موقع ہے صرف کرنے کا، وہاں یہ کنجوسی کرے، بخس سے کام لے، فرمایا یہ تنگی بھی نہیں کرتے، یہ جیسا موقع ہوا تو جان تک قربان کر دیں گے، اور نہ دینے کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ایک چھوٹی کوئی یہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو اپنے بندے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ جانا مال کو وکانا بین ذالک قواما، یہ دو انتہاؤں کے درمیان جو اشارات نکل رہے ہیں یہ سیدھی اشارہ ہے۔ فرمایا سب سے بڑی بات یہ کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زور پر کرتے ہیں، یہ سب کچھ سیٹیں بدلی ہیں اس وقت جبکہ ان کے اندر وہ جو اصلی گارا ہے، اصلی ان کی جو بنیاد ہے وہ اتنی مضبوط ہے۔ ایسے توحیدی ہیں یہ آسمان پھٹ پڑے مصیبتوں اور تکلیفوں کے
سارے ان پر یلغار کریں، کوئی حالت ہو جائے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، تو یہ ہمیشہ اپنے مالک کی آمد کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی دستگیری اور اپنی مشکل دور کرنے کے لیے آواز نہیں دیتے. یہ خالص موحد ہے. کھانے کا ان کا اور بلا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ نہیں قتل کرتے ہیں ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس کو حرام قرار دیا، اس کے بعد دسترازی سے یہ پناہ مانگتے ہیں اللہ نے الا بالحق. ہاں اگر اللہ نے حق کے ساتھ جہاں حق ہے اس کی بات اور ہے تو تمہاری تو. اور ایک حکومت کے ذمہ دار گمراہ کے لیے اور قاضیوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا جو امیر ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ فیصلہ دے اور قصاص میں اس کی گردن مار دی جائے. یہ بالکل حق کے ساتھ ہے، نہ کرنے والا اس کے اندر اللہ تعالیٰ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، شادی شدہ ہے، عورت ہے، شوہر دیدہ ہے، اور اس کے بعد پھر زنا کا فعل سرزد ہو جائے، آزاد بھی ہے، ثبوت بھی مل جائے یا وہ خود پوری اقرار کر لے، اس کے بعد اس کو مارا جا سکتا ہے. سنسار کر اس کے اندر کسی ایک فرد کو نہیں ہے، بلکہ جو معاشرے کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں وہ امیر ہوں یا اسلامی نظام کے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بالحق ہے اگر جو شخص بھی بغیر کسی کی اجازت لیے ہوئے میدان قتال میں جہاد برا ہو اور مشکل سے وہ ادھر سے اللہ کے بندوں کے دشمن اور یہ کافروں کے جان کی طرف دسترازی کرنے والے ہیں میدان قتال میں اتر آئے، پھر اس کے بعد یہ نہیں پوچھیں گے، پھر تو ہر مسلمان کو حق ہے جو کافر اس کے ساتھ آ جائے اور وہ اس کے لیے اس کا خون بہانا اس کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اندر حق کے اندر ہوتا. فرمایا یہ ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو درست کرتے ہیں اور اللہ کے حرام و حلال کے ایسے پابند ہوتے ہیں، اپنے اوپر قیدیں لگا لیتے ہیں اور ولا یزنون ایسے قابو رکھتے ہیں اپنے جذبات کے اوپر، شیطان کے مقابلے میں ایسے ہوشیار اور چوکس ہوتے ہیں کہ بہلاوے اور دھوکے شیطان کتنے کس کس گھاٹی میں ان کو لے جانے کی کوشش کرے اور کیسے کیسے سب بات دکھائے اس معاملے میں کہ کسی ایسی آبرو پر وہ ہاتھ ڈال دے جو حلال نہیں ہے. فرمایا یہ بنا کار نہیں ہے، یہ حقیق ہے، یہ خود مار ہوا. بتایا گیا تمہارا اپنا حال تھا، تم دیکھو تمہارے سرداروں کا کیا حال ہے. جن رات بابا رات اور منات کو مغل مہاراج کی جے پکارتے ہیں، ہر جگہ سے پر اس کا جن بازاری ہے. کسی سے ناراض ہو جائے، قبیلوں کی لڑائی میں کسی سے خفا ہو جائے، خون بہاتے ہیں اور صحیح انصاف کا سب نہیں ہے، خالص ظلم. اور عالم یہ ہے تمہاری آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے کفار کی آبرو کی. نہ ان کی بہن ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کی بیٹی. یہ تو آبرو ہے، ان کے دامن ہر لمحہ کیا ہوتے رہتے ہیں. ان کی آلودگیاں کا حساب ہے کہ آبرو کی کوئی قیمت تمہارے موجود نہیں ہے. اور ان کا عالم دیکھو کیسے بدماغ کیسے آبرو کے رکھوانے بن گئے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ تمہارے لال بابا کی کار فرمائی ہے منات، یہ اسی رحمان اسی کی کام فرمائی، وہی جو برکت دینے والا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے مومنوں کو، اس نے یہ کایا ان کی پلٹ دی ہے. یہی لوگ جو آج اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے، کل کی زندگی ان کی دیکھو اسلام سے پہلے وہ بھی اسی میں ملوث تھی، آج دیکھو کیا حال ہے. یہ کس نے کیا؟ رحمان سے واقف نہیں تھے. رحمان کی بات سامنے آئی لوگ فرمایا میں یہ فل ذالکا یلقا اقامہ. اور یاد رکھو یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ان میں ملوث ہے اور توبہ کی توفیق نہ ملے تو اس کے بعد
پھر اسامہ کی وادی میں جو بدترین وادی ہے جہنم کے اندر، اس کے اندر جھونک دیا جائے گا، بربادی ہی بربادی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تدعو للہ ندا وہو خلق، سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ نہیں معاف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور ساجی کو پکارو، حالانکہ کسی نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تکلیف بخشی ہے، تم کو وجود دیا ہے۔ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تقتل اولادک خشیۃ املاق، یہاں ایک میں آیا ہے کہ تاکل مال، اس خطرے سے اپنے بچے کو تم اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ وہ بڑے تمہارے کھانے میں، تمہارے رزق میں شامل ہو جائیں گے اور تم فاقے اور محتاجی کے شکار ہو جاؤ گے۔ کس لیے قتل کرنا؟ وہی قتل نفس۔ فرمایا تیسری بات، اس کے بعد کیا آپ نے فرمایا انتظاری حلیل و جاری، کہ تو زنا کرے، اور زنا سب سے بڑا زنا یہ ہے کہ پڑوس ایسی حرمت ہوتی ہے، ایسا امانت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو زانی اور پھر پڑوس کی بھی، اس سے بڑا یہ تو اپنے پڑوس کی کسی خاتون کے ساتھ اس کے ساتھ، اور وہی کی گئی ہم کہیں گے۔ فرمایا یہ کام کرے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، فرمایا توبہ نہ کی تو بڑھاتا جائے گا، اللہ اس کے عذاب کو دونا اور چوگنا کرتا جائے گا، وہ یخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ اس کے اندر ذلیل و خوار اور خراب و خستہ رہے گا۔ یہ سیاح ہر جگہ پر آیا ہے، بس یہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ خالص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان سے بے بہرا ہو، اور یہ خاص رد کیا جا رہا ہے کفار و مشرکین کے اوپر کہ تم مشرک بھی ہو، خلود تمہارے لیے، تم قاتل نفس بھی ہو، خلود تمہارے لیے جہنم کی آگ میں، اور تم زانی ہو، بے آبرو لوگوں، تمہارے لیے خلود ہے۔ باقی اس کے لیے الگ چیزیں ہیں کہ ایک ایماندار زانی اور قاتل نفس بھی آخر کار اللہ کی رحمت کو پاتی ہے۔ اللہ من کا فرمایا یہ اس وقت ہے، یہ بڑے بڑے گناہ کوئی اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے کر گزرے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب جہنم سے خلاصی نہ ہوگی، لیکن اللہ من کا وہاں وہ شخص کے جو توبہ کر کے پلٹ آئے، استغفار کرے، معافی مانگے، طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ بات نہیں کروں گا، شرمندہ ہو جائے، اور اگر کسی کوئی اس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے عباد اللہ کا تو اس کو ادا کر دے، تو فرمایا جو یوں خلوص کے ساتھ توبہ کر لے اور اس کے بعد آمنا اور اپنے ایمان کو پوری طرح سے استوار کرے، اور ایمان کے بعد وہ عملاً صالحہ، اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائے، تو ان کی بات اور ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ ایسے نصیبہ بند ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ، جو بدل دے گا پروردگار عالم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو حسنات، خوبیوں کی۔ جہاں انہوں نے برائیاں کی تھی، کفر و شرک لکھا ہوا تھا، زنا اور قتل لکھا ہوا تھا، پروردگار کی رحمت اس توبہ کی برکت سے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ مالک ان کو ہٹا کر وہاں نیکیاں اور ثواب دے گا۔ فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ انسان کی پوجے کی بات نہ ہو، لیکن مالک کی بات ہی ہے، اور وکان اللہ غفورا رحیما، اور مالک ہے اس قدر معاف کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا ہے۔ تم نے خدا کو آدمی سمجھا، تم یہ قیاس میں رہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہو جائے گا؟ فرمایا تمہارا اپنا قیاس ہے، تمہارے ذہنی پہنائیاں یاد نہیں دیتی ہے، لیکن اللہ کی مقصد اور اللہ رحمت کی تو انتہا نہیں ہے۔ میری مسلم کی روایت بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے مومن جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو یاد دلاؤ اس کی گناہ، تو فرشتے کہیں گے فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، چھوٹے سے گناہ یاد دلائے جائیں گے، وہ کام کرتا ہے، ڈرتا ہوگا کہ بڑے
گناہوں کے بتائے جانے کی باری ہے، لیکن اس کے بعد اچانک پروردگار عالم یہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس سے کہو کہ جس مقدار کے تمہارے یہ گناہ ہے اسی مقدار کے رحمت سے ہم نے بدل دیا۔ تو اس کے بعد میں سب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہوشیار یہ تھا، کہنے لگا کہ مالک کی کیا بات ہوئی؟ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے مجھے بتائے گئے، بڑے بڑے کتنے گناہ ہیں میرے سامنے نہیں آئے۔ تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ پروردگار کو ہنسی آ گئی، نبی صاحب نے ہنس کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسا چالاک ہے کہ یہ جب کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے جا رہے ہیں میری خیر نہیں، جب یہ کہا گیا کہ اسی مقدار کے جو گناہ ہے اسی مقدار کا ثواب دیا جائے گا، تو کہتا ہے وہ بڑے بڑے تو وہ بتائے نہیں کہ یہ کیا ظلم ہے، یہ ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے کیا۔ فرمایا نتیجہ اور بنتا صحیح بات ہے کہ توبہ کرنا کوئی آسان بات نہیں، بڑے دل گردے کی بات ہے، طلاق کرے گا چاہیے ایک بات پر جمے نہیں اور پلٹ ہے، وہ من صاحب ہو تو توبہ کر لیں، اپنی غلطی کو مانے اور پکار کر کہے یہاں بھول ہو گئی، انسان کو ہوا میرا صالحان، اور اس کے بعد پھر اپنے رویے کو درست کر لے، ورنہ یہ انداز ہونا چاہیے ایک توبہ کرنے والے کی، فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کرے گا، بار بار رحمت کی طرف رحمت کے ساتھ پلٹ کر آئے گا، ہماری بے صاف اور صحیح معنوں میں یہ وہ شخص ہے جس نے توبہ کہاں بنانا کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نا والذین لا یشهدون الزور، کہ یہ جو ایسی بات جھوٹ بات جانا ہے بجانا ہے، یہ خود جب کیا ہے، یہ بے خار شیر سخن کی محفلیں ہیں، یہ ناچ و رنگ ہے، یہ ناولے یہ تماشے، یہ یاد بازوں کی محفلیں ہیں، یہ ساری یہ زور ہے، سب کچھ زور ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے حق کے خلاف، اور وہ اصلی جھوٹ ہے یہ کی جگہ۔ فرمایا یہ حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں یہ سب زور ہے، اللہ کی ساری نافرمانی زور ہی زور ہے، اور یہ کہ سچی بات کے مقابلے میں کوئی جھوٹی بات بھی صحیح ہے، وہ بھی ہے جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جھوٹی باتیں ہوئی تو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جو منکرات کہتے ہیں فرمایا یہ ان کا مشاہد اس میں شریک کی ہو، اگر کہیں مجبوراً کہیں گزر ہو جائے، یہ ارادہ نہیں ہے ان کا، اس سے نفرت کرتے ہیں، وہی کا مرو باللغو مرو کرامہ، اگر کہیں اپنے مجبوراً کی خدمت جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، لغو کی گند بازاری ہو، مجمع لگا ہو، شور و شر ہو رہا ہو، قوم کی بیٹیاں قوم کے مائیں بہنا حضرت سینہ گوبھی کر رہی ہو یا نعت شریف پڑھ رہی یا تبدیلی جاہلیہ کا نظارہ پیش کر رہی ہوں، تو فرمایا یہ نہیں کہ کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، آواز دیتے ہوئے جملے رفتہ کو، فرمایا گزرتے ہیں مرو کرامت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، شریفانہ رویہ وقار کے ساتھ، ڈھیر نگاہ فرمایا ایک انسان ہو اور کیسے ہوش مند ہے، کیسے ہر بات کو غور و فکر کے اندر لاتے ہیں تمہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی ساتھ کہیں سے یہ اللہ کی بات یاد دلائی جاتی ہے اور ان کو اللہ کی طرف بنایا جاتا ہے، فرمایا گوش و ہوش کے ساتھ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بات آئی اور تو بناس طرح سے لم یخروا علیہا تم موگو ہی آنا، کہ بغیر سمجھے پوچھے اس پر گر پڑے، اور جو بغیر تفکر کیے ہوئے دوسری بات یہ ہے یا وہ رویہ اختیار کرتے ہو جو کفار و مشرکین ہیں، یہ اور بہروں کے طور کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ قائل ہے اور بغیر سوچے سمجھے بس وہ اپنی باتیں لگانے لگتے ہیں، اور اگر وہ دشمن ہے جب دشمنوں کے لیے کہا گیا ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہوئے کیا بہت ہی وجہ ہے پروردگار نے زبان کے لحاظ سے اور کیا معنی کے لحاظ سے دریا روا فرما دیا ہے، میں ایسے نہیں ہوتے، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے اور سمجھتے ہیں، فرمایا خودگردی ان کے قریب نہیں فرق ہے، یہ ساری دنیا کے خیر خواہ، خاص طور سے اپنے بال بچوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنے بھائیوں کے تو خیر خواہ ہوتے ہیں،
اور میں اپنے لیے دعائیں تو کرتے ہیں دن اور رات، لیکن اپنے بال بچوں، اپنے خاندان، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کے لیے برابر اللہ سے خیر کی طرف کیا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا، فرمایا یہ سب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پکارتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم لنا، مالک ہمیں عطا فرمائے من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی نسلوں کی طرف سے، قرۃ اعین، مالک آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کی فرما برداری میں ایمان کے اندر، تو مالک جن کو بھی ایماندار بنانا، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور مالک ہمیں متقیوں کا امام بنانا، قیامت کے دن ہم بڑے ہیں کہ اگر ہم چل رہے ہو، ہمارے سامنے فاسق و فاجر، ہمارے پیچھے دنیا دار، ہماری نسلیں آ رہی ہو، ہمارے بچے، ہماری بیویاں آ رہی ہو، پروردگار کس سے ہم بنانا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا اس کا امام سے ہم متقیوں کا امام بنا دیا جائے، سب سے آگے ہو، یہ بھی لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مالک کی کچھ ایک جو سیاق اس کا ہے اور سباب کو یہ ہے، وہ یہی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مالک ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہیں، یہ فاسقوں فاجروں سے نہ بنے، پروردگار یہ متقین سے بنے، تاکہ قیامت کے دن ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، اس کا ابو جہل کے پیچھے اس کی امت جائے گی، فرعون اپنے قوم کو لے کے جائے گا، اسی طرح سے ہمارے پیچھے جو لوگ، ہماری اولاد، ہماری نسلوں پر پروردگار وہ متقیوں پر فرمایا یہ ان کا انداز دیکھو، یہ رکھ دیا ہے پروردگار نے ان مشرکین و کفار کے سامنے لا کر، ان کے بڑوں کے سامنے، ان کے پیر اور مہاجر کے سامنے، ان کی عوام کے سامنے، کہ دیکھو اب اس کے اندر کوئی ایسی بات جو کتابوں سے حاصل ہو وہ بات نہیں ہے، دو سیٹیں تمہارے سامنے ہیں، ایک تمہارے باپ دادا کی ریت کے اوپر بنی ہے اور ایک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بنی ہے، دونوں کا مقابلہ کر لو، اس کے بعد تم خود مان جاؤ گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنی جان لگا دی ہے، اپنی زندگی یوں ناپ تول کر گزاری ہے، فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور ایسے صبر کے ساتھ 50-100 سال گزار لیے گئے ہیں اپنی زندگی کے، فرمایا یہ ان کا جب انداز ہے، اس لیے یہ ہم غلط بخشی نہیں کرتے کہ جس دل میں ہمارے آ جائے، فرمایا ان کے لیے خاص ہم دیکھ کر ہم پوری طرح سے ناپ تول کر دیتے ہیں، چھانٹ چھانٹ کر علم اور آزمائش کے بعد دیتے ہیں۔ فرمایا اس کہنے کے لوگ ہیں، اس انداز کے لوگ ہیں، اس سیرت کے مالک ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ، ان کے لیے محلات ہیں، بلند و بالا محلات ہیں، اور اس میں بما صبروا کہ یہ صبر کے ساتھ دین پر جمے رہے، اللہ کی نافرمانی سے جمے رہے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے دنیا جو سونے میں نہا رہی تھی، انہوں نے صبر کیا کہ نہیں جنت آج یہاں نہیں بنانا ہے، جنت تو اس دن ملنے والی ہے کہ جب ہم سب کے ساتھ اس کو برداشت کر جائے۔ فرمایا انہوں نے ہر بات سے، اللہ کی سب نافرمانیوں سے، جلدی کرنے ہر چیز سے صبر کیا تھا، اللہ کی راہ میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈالے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پیر کو جما دیا تھا اس کے بدلے میں۔ اور وہاں پر یہاں تو کتنی گالیاں کھائی تھی، کتنے لوگ برا بھلا کہتے تھے، پتھراؤ ہوتا تھا، نام ان کے نکلتے تھے، لیکن اب جو زندگی گزرے گی، یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، اب ان شہزادوں کے لیے، اب جنت کے ان وارثوں کے لیے بس ہر طرف سلامتی اور